بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ ایسا کب ہوتا ہے جب اللہ سے شکوہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے جب ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، جب ہم ہر طرح سے نا امید ہو جاتے ہیں، جب ہمیں ہر طرف کمی ہی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے جب ہمارے پاس موجود نعمتیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی، بلکہ صرف توجہ کا مرکز، خیالات کی پہنائیاں صرف ایک ادھوری، نامکمل اور غیر موجود چیز پر ہی کیوں رہتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے، اس پر توجہ اور اس پر شکر بہت کم ہوتا ہے، اور جو کمی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور شکوہ اور شکایت، گلے اور نا امیدی بڑھ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے چین اور بے سکون ہو کر رہ جاتا ہے، اور یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جیسے کہ اس سے زیادہ دکھی کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہاں ایک حکایت پیش کرتی ہوں۔ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس دنیا جہان کی ہر آسائش موجود ہے، محل، حکومت، کھانے پینے کی بہتات، رنگ رنگیلیاں، دنیا پر حکمرانی، غرض کے ہر نعمت و راحت اس کے قدموں پر ہے۔ پھر بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بے سکون اور بے چین رہتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میں یہ پا لیتا، کاش میں یہ ہوتا، کاش ایسا ہو جائے۔ تو یہاں تک کہ دل میں بے سکونی گھر کر جاتی ہے۔ جب وہ محل سے باہر نکلتا ہے تو اپنے گھر سے باہر معمولی حیثیت کے غریب غربا کو ہنستے مسکراتے پاتا ہے، اور ان لوگوں کو پرامن، مطمئن اور اطمینان ان کے چہروں پر جھلکتا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے ایک عقل مند وزیر کو بلا کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی وسائل ہے، نہ اچھا گھر، نہ کپڑا، پھر بھی پرسکون پھرتے ہیں۔ وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ 100 پر 99 کا تجربہ کر کے دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ایک سراہی لی اور اس پر 100 لکھا اور ان میں 99 سکے ڈال دیے، اور ایک غریب مزدور کی جھونپڑی کے باہر رکھ دیے۔ غریب جب گھر آیا تو باہر ایک سراہی دیکھی، پھر اسے گھر لے آیا، اور پھر اس غریب مزدور کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے سکے دیکھے، اور پھر یوں ہوا کہ کچھ ہی لمحے میں خوشی بے چینی میں بدل گئی۔ ہوا یوں کہ باہر تو لکھا ہوا تھا 100 سکے، لیکن اس کے اندر تھے 99 سکے۔ اس پر وہ غریب مزدور بے چین اور پریشان ہو گیا، اور ہر جگہ ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ باہر، بازار، گلی محلہ، ہر چیز چھان ماری، اور اس کام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی لگا دیا، اور ساری رات ایک سکے کی تلاش میں پریشان گھومتے پھرتے رہے، اور صرف ایک سکے کی خاطر ایک دوسرے کو نکما کہا گیا، ان کی آپس میں تکرار رہی، وہ ساری رات بے چین رہے، بے سکون رہے اور پریشان رہے، اور ان 99 سکوں پر ان کی کوئی توجہ نہ رہی۔ سراہی پر بادشاہ کی مہر ثبت تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ غریب مزدور بادشاہ کے پاس گیا، گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، باہر 100 لکھا ہے، اندر 99 سکے ڈال دیے ہیں، جو ساری رات مجھے پریشان کرتے رہے، اور ساری رات میری پریشانی اور بے چینی کے عالم میں گزری۔ اس پر بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا تو وزیر نے بادشاہ کو مسکرا کر کہا کہ یہ جواب ہے آپ کے سوال کا کہ میں پریشان کیوں رہتا ہوں، بے سکون اور بے چینی کی وجہ کیا ہے، یہ لوگ پرسکون کیوں نظر آتے ہیں۔ بادشاہ اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس کا بھی یہی انداز ہے کہ اس کے پاس بھی 99 نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو اس کو نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ ایک کمی کی وجہ سے، جو ایک کمی اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے رکھی ہوتی ہے، وہ اس ایک کمی کی وجہ سے اپنی تمام باقی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ اس کی ایک کمی کی طرف رہتی ہے، اور پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہم انسانوں کی فطرت میں ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جو نعمت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو ایک آزمائش ہمیں مل جاتی ہے، ایک کمی ہمیں مل جاتی ہے، ایک نقصان ہمیں آ جاتا ہے، ہم اس کا وبیلہ کرتے ہیں،
ہماری ساری توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے اور وہی ہمارا ایک بڑا دکھ بن جاتا ہے، اور وہ دکھ ہم اتنا اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں، وہ اتنا ہم پر غالب آ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام نعمتیں نظر نہیں آتی۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سمجھ سکتے، کاش ہم اس پر عمل کر سکتے، کاش ہم اس پر غور فکر کر سکتے، تو ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی چھینے پہ قادر ہے، وہی دینے پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں سے اور جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے یہ بات تو خود واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خود الٹیمیٹ دیا ہوا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، جانوں سے، مالوں سے، کمی سے، بھوک سے، برداشت سے، ڈر سے۔ تو پھر ہم کس وجہ سے اتنے نا امید ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہمارے دکھ ختم ہی نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دیگر اور بھی بہت ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ یہاں بانو قدسیہ ایک بہت اچھی مثال پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتایا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے اور میری دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کیسے کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 اور 53 میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرنا۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے، اور صبر کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے یوں بیان کر کے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے تو ہمیں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ وہی ذات ہمیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکالے گی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کر سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، مردہ ہڈیوں میں جان ڈلوا سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ تمہیں آزمائشوں سے نکال سکتا؟ پھر کیوں نہیں تمہیں اندھیروں سے نکال سکتا؟ پھر کیوں وہ ذات تمہیں اکیلا چھوڑ دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ذات تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 47 پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ وہی ہے جو تیرے نا امید ہونے پر اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وہی کام بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت آیت ہے، اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید کی ڈور ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے اور ہمیں نا امید ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اسی ذات سے لو لگا لیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ وہی وہ رب ہے جس نے اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھا، کڑوے پانی کو میٹھا کیا، کشتی نوح کو پار کرایا، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ یہی وہ رب ہے جس نے وہ سیدھا ہڈیوں کو جوڑا، پانی کے ایک قطرے سے ایک وجود کی تخلیق کی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ذات ہی ہے جو ہمیں نوازے گی، وہ ذات ہی ہے اگر وہ ہمیں آزمائش پر گزارتی ہے تو وہ تھامنے والی ذات بھی وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھا تو ضرور اللہ تعالیٰ حسن ظن پر پورا اتریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اور سارے کا سارا فضل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
کہ مردہ جسموں میں روح پھونکنے والی ذات میرے رب کی ہے، حقیر کیڑوں کو پتھروں میں خوراک پہنچانے والی ذات میرے رب کی ہے، وہی ویران دلوں میں روشن چراغ جلاتا ہے، راہ نجات دکھانے اور گمراہی سے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ شوق سے سوچو میرے رب کو، مگر حسن ظن سے سوچو، امید کو نا امیدی سے کھینچ کر لانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اور جب اس ذات پر یقین ہو اور یقین کے ساتھ امید بھی بن جائے تو ہمارے پاس باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی رہ جاتی ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا وسیلہ ہے، جو ہمیں یہ کہنے پر اکساتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آئیے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے رکھے اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس ذات پر پختہ یقین رکھنے والے بن جائیں۔ آمین۔ شکریہ۔